کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نماز کی طرف بلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کی دلیل خود ان سے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے سنت سے جس سے ثابت ہے اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ، تو اسی وقفے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کے تعلق سے جو شرائط ہیں ان شرائط کا لگاتار آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے۔ نماز سے قبل جو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس میں سے تقریباً باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آج کا یہ درس اذان اور اقامت کے مسائل پر ہوگا۔ نماز سے پہلے اذان اور اقامت مشروع ہے، تو اذان اور اقامت کے سلسلے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے درس کے اندر یہ باتیں ہوں گی: اذان کی ابتدا کب سے ہوئی، اذان کی مشروعیت کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلائل کیا ہے، اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے دہرانے کے سلسلے میں، اور پھر اسی سے متصل اذان کے سلسلے میں چند اور مسائل پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اذان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اذن یؤذن کا معنی آتا ہے اعلان کرنا، لغوی طور پر اعلان کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم شرعی ناحیے سے دیکھیں تو اذان کی تعریف یہ ہوگی: مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نماز کے اوقات کا اعلان کرنا۔ مخصوص الفاظ یعنی جو شریعت سے سنت سے ثابت ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے نماز کے اوقات یعنی نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں، نماز کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز کے اعلان کے طور پر جو ہے وہ کلمات ادا کرنا، یہ اذان کہلاتا ہے۔ اذان کا ذکر قرآن اور حدیثوں میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو، نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اذان کا مشروع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ احادیث میں بکثرت احادیث اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کی باریکیاں بتائی، تو اس کے بعد جب وہ اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، خاص کر کے نماز کے سلسلے میں جو نصیحتیں ان کو اللہ کے نبی نے کی اس میں ایک نصیحت یہ رہی فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان کہنا
واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کی تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو، ایک صحابہ کرام کو دی، اس میں سے ایک مالک بن حویرث کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے مختصر طور پر میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے دی ہے۔ اس کے بعد کی جو دوسری بات ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی، اذان دینا کب سے شروع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر آئے تو اس وقت اذان کہنے کی شروعات ہوئی۔ مکے کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اذان کس طریقے سے یا پھر اعلان کا کیا طریقہ تھا۔ مدینے کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک طویل واقعہ ہے اذان کے سلسلے میں کہ شروعات میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جب مدینے کے اندر آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اذان کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے مختلف رائے دیے، الگ الگ رائے دیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ناقوس لگائیں گے، ناقوس پنگی کے جیسے سمجھو آواز۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب اذان یعنی جب نماز کے لیے ہمیں لوگوں میں اعلان کرنا ہے تو ہم آگ جلائیں گے، آگ روشن کریں گے، آگ روشن کرنے سے ہمیں لوگوں تک اطلاع پہنچا سکتے ہیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم جو ہے گھنٹی بجائیں گے، گھنٹی جیسے آلات اس زمانے میں جو اعلان کے ہوتے تھے ویسا۔ تو مختلف باتیں، مختلف مشورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشورہ رکھا گیا تو اس میں بہت ساری باتیں آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب ان رائیوں پر، مشوروں پر غور و فکر کیا تو اکثر صحابہ کرام کی رائے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ یہ جو طریقے ہیں اذان یعنی لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے، آگ جلانا یا ناقوس پنگی بجانا یا گھنٹی بجانا، یہ وہ طریقے ہیں جو یہودیت میں، نصرانیت میں ہیں، مجوسیت میں ہیں۔ چنانچہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اپنے اپنے عبادت گاہوں میں آگ جلاتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں۔ چونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اس وجہ سے آگ جلانا ان کی یعنی ان کے دین کا ایک حصہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی گھنٹی بجانے کا، تو بہرحال اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ یہ چونکہ یہودی اور عیسائیوں کی پہچان ہے تو اس وجہ سے نماز کے اعلان کے لیے ایسا کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ گفتگو یہیں پر ختم ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی، سب کے سب اٹھ کے چلے گئے۔ رات میں ایک صحابی اپنا خواب بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیان کرتے ہیں صبح ہونے پر۔ تو خواب انہوں نے کیا دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ رات میں جب سویا تو ایک شخص میرے سامنے سے ناقوس، وہی پنگی، ناقوس لے کر کے میرے سامنے سے گزر رہا تھا۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے مجھ سے جواب دیا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، یعنی تمہیں اس سے کیا ضرورت ہے، اگر یہ چیز تمہیں میں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا، یعنی بطور اذان میں اس کا استعمال کروں گا۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نماز کی طرف بلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیں۔ تو انہوں نے وہ کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے اندر جو بھی کلمات آج ہم بولتے ہیں سنتے ہیں وہ پورے کلمات وہ صحابی کو خواب کے اندر بتائے۔
صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور اس میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے بارے میں یہ کلمات مجھے سکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دو، ان کو یہ کلمات سکھاؤ، یہ کلمات کے ذریعے سے وہ اذان دیں گے، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بلال ایک اونچی جگہ ٹھہرے، یہ کلمات حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بولتے رہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سے سن کر، ان سے سیکھ کر جو ہے یہ کلمات اذان کے طور پر جو ہے بلند آواز سے انہوں نے اذان دی۔ جب پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے یہ کلمات بلند کیے، آواز آنا شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی، دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بھی اپنے خواب میں ایسے ہی کلمات من وعن، جیسے یہ کلمات حضرت بلال بول رہے ہیں تو ویسے ہی کلمات میں نے بھی خواب میں سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حق تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ ایک سے دو کے خواب میں ایسے کلمات سکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ مؤذن کے طور پر مقرر کیا۔ تو یہ پوری روایت جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اذان کے کلمات سب سے پہلے یہ جو خواب پڑا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ ان کا پورا نام ہے اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 603 ہے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا اور یہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ جیسے آج اذان دی جا رہی ہے، اذان کے جو کلمات ہیں یہ پورے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت سے شروع ہوئے اور اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہی حکم دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اذان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو بھی مقرر کیا، بلکہ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے خود اذان سکھائی اور ان کو اذان دینے کے لیے بھی مقرر کیا، تو اس کا ذکر آگے ہوگا۔ اب یہ جو مسئلہ سمجھنا ہے آپ کو وہ یہی کہ اذان کی ابتدا، اذان کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، تو اس کے بارے میں یہ پورا واقعہ، یہ پوری حدیث آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اذان کی ابتدا اور شروعات حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی خواب اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خواب بھی اس کی تائید میں شامل ہوا۔ اس طریقے سے اذان کی شروعات کی گئی۔ اذان کے کلمات کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں اذان اور اقامت کے بارے میں، اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے، تو یہ جاننے سے پہلے ہمیں اذان اور اقامت کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اذان کے بارے میں لوگوں کے درمیان ایک ایسی سنت ہے جو لوگ پہچانتے تک نہیں ہیں، وہ ہے اذان کے کلمات، بعض کلمات کو 2 مرتبہ دہرانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ 2 کلمات پہلے 2 مرتبہ آہستہ سے بولے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسا بلند آواز سے بولتے ہیں تو ویسا بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اذان کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے حدیثوں کی زبان میں ترجیع والی اذان کہا گیا۔ ترجیع یعنی دہرانا۔ تو یہ شہادتین کے کلمات، یہ 2 کلمات کو 4 بار دہراتے ہیں، 2 مرتبہ آہستہ پھر 2 مرتبہ بلند۔ تو یہ ترجیع والی اذان ہے اور یہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام کو بھی اذان سکھائی اور اذان دینے کے لیے وہ متعین بھی تھے۔ جیسے ایک صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ،
یہ وہ صحابی ہیں جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات سکھائے. ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذان سکھائے. اذان کے کلمات، پھر اقامت کے کلمات اللہ کے نبی نے ان کو سکھائے. تو یہ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے. تو اس میں ترجیح والی بات بھی ذکر ہے. تو یہ ایک ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھی. یہ بات غلط ہے کہ یہ سکھانے کے لیے تھا یا پھر اللہ کے نبی ان کو تعلیم دینے کے لیے کر رہے تھے. یہ خود احادیث جو کثرت سے ثابت ہیں اس بارے میں اس کے خلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ترجیح والی اذان مشروع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات میں جیسا ہمارے پاس آج فرق ہے، اذان کے کلمات تو دو بار دیتے ہیں، اقامت کے کلمات ایک بار دیتے ہیں، اور بعض مساجد میں اقامت کے کلمات بھی دو بار دیتے ہیں. تو اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا اذان کے جیسا ہی دو مرتبہ اقامت کہنا چاہیے یا نہیں؟ اذان اور اقامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے اس مسئلے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ کرام اس روایت کو بیان کیے ہیں. میں چند نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی سے اذان اور اقامت سیکھی ہے یا پھر وہ روایتیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ حدیثوں کے راوی ہیں. اس میں سے ایک تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے. دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ان سے بھی اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہنے کی روایتیں اور حدیثیں ذکر ہے. تیسرے راوی ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. خود حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ دیتے تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو ایسا ہی سکھایا تھا. چوتھے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے کلمات سیکھے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کو یہ معلوم رکھنا ہے کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک مؤذن تھے، تو ویسے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے کے ایک مؤذن تھے اور وہ بھی اذان دیا کرتے تھے. تو آپ یہ 4 نام یاد رکھیں. آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک آسان سی بات کہ اذان کے سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، یا اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اذان دیا کرتے تھے، آسانی کے ساتھ آپ کو نام یاد رکھنا ہے تو 3 عبداللہ کے نام یاد رکھنا ہے. ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، اذان کی ابتدا کا واقعہ بھی ان سے ہی ہے. دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان سے بھی اذان اور اقامت میں فرق کی حدیثیں ہیں کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کی دلیل خود ان سے ہے. تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں. تو یہ تین صحابہ کرام ہیں جن سے اذان کی روایتیں یا اللہ کے نبی کے زمانے میں اذان دینے کے لیے مقرر ہونے کی بات ان سے ملتی ہے. تو کل اس طریقے سے 4 صحابہ کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی روایتیں ہم تک پہنچائے ہیں. روایتوں کا مطلب وہ روایتیں جس میں فرق ہے کہ اذان 2 مرتبہ، اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کے. تو یہی اصل سنت ہے اور اسی سنت کے مطابق ہمیں دینا چاہیے. حیرت کی بات کیا ہے معلوم؟ لوگاں جو ہے اپنے مسلک کو یا مسلک کے اماموں کو، ان کے فقہ کو بچانے کے لیے حدیثوں کے اندر بھی توڑ مروڑ کرتے ہیں. کیسے؟ ابھی ایک سنت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ترجیح والی اذان. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی اذان سکھائے، اذان کے کلمات کو دہرانے کے بارے میں، کہ 2 مرتبہ آہستہ اور 2 مرتبہ بلند آواز سے. یہ دہرانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے سکھایا.
یہ دہرانے کو یہ فقہ یہ مسلک کے لوگ نہیں مانتے ہیں، اور اقامت کے کلمات میں دہرانے کی بات کو وہ لیتے ہیں اور یعنی کہ ایک سنت کے حساب سے اسے جاری رکھے ہیں اور شروع کر دیے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جہاں جو سنت ایک ایسی سنت جو ثابت ہے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے بتایا ہے، وہ سنت کو مانتے تک نہیں ہیں، وہ سنت کے بارے میں الگ الگ باتیں یا الگ الگ رائے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ان کو بار بار سکھانے کے لیے دہرانے کے لیے بتائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سکھانے کے لیے کیا تھا، تو ایسی بات کرتے ہیں۔ اور جہاں اقامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر بکثرت احادیث مروی ہیں زیادہ کہ اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ اللہ کے نبی سکھائے تو وہاں دہراتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، جہاں دہرانا ہے وہاں چھوڑ دیے اور جہاں نہیں دہرائے وہاں دہرانا شروع کر دیے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں یہاں ایک بات اتنی یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے مؤذن کے طور پر مقرر کیا، ان کو یہ جو روایتیں صحیح میں اور بڑی تعداد میں ہم تک پہنچتی ہیں، اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہونا چاہیے، اقامت کے کلمات 1 ہی مرتبہ ہونا چاہیے، یہی اصل سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ حضرت بلال، حضرت ابو محذورہ تو ایک ایسے صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کے نبی سے اذان سیکھے، اذان دینا شروع کیے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے ان کو ہی جو ہے درہموں کی ایک پوٹلی، ایک جو ہے ہدیہ تحفہ جو ہے اللہ کے نبی ان کو خوش ہو کر کے دیے تھے کہ اذان سیکھے اور پھر اذان دینا شروع بھی کیے، تو بطور مؤذن بھی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش ہو کر کے ان کو تحفہ بھی دیا تھا۔ تو یہ اذان اور اقامت کے سلسلے میں یہ ایک سنت ہے اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان اور اقامت کے بارے میں ایک مسئلہ یہ کہ اذان جب ہم سنتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسا وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کے جواب دینے اور پھر اس کے بعد دعا کی بھی فضیلت ہے۔ تو وہ کلمات کیا ہے، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ہم کو بھی ویسے ہی کہنا چاہیے، بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باقی کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس پر ہم کو مؤذن جیسے جیسے کہتے ہیں ہم کو بھی ویسے ہی کہنا چاہیے۔ اذان سنتے ہیں تو جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان جب ہم سنتے ہیں تو پہلی مرتبہ جہاں سے ہم اذان سنتے ہیں تو وہ ایک جواب دینا کافی ہے، بقیہ اس کے بعد جو بھی اذانیں ہوں گی تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جیسے ظہر کی اذانیں ہیں، فجر کی اذانیں ہیں، تو ایک ساتھ 5-5 منٹ کے فرق سے اذانیں ہوتی ہیں، تو آپ کتنی اذانوں کا جواب دیتے بیٹھیں گے؟ تو ایک اذان جو آپ کے گھر سے قریب ہے یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں کی اذان کا جواب آپ دے لیے، کافی ہے۔ اذان کے ہونے پر جو تعلیم ہے وہ یہ کہ اذان ہونے پر جواب دینا ہے۔ اذان کے ہونے پر یہ جو عورتوں کے اندر یہ جو طریقہ ہے سر پہ کپڑا ڈالنا، یہ کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے۔ تو عورتیں کیا ہے، سر پہ پلو تو ڈالتی ہیں لیکن باتیں کرتی ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتی ہیں۔ تو کام کرنے کا کیا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ کیا ہے کہ اذان جب آپ سنتے ہیں تو اذان سننے کے بعد جو ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے، نہ یہ کہ سر پہ ڈال لیں اور خاموش بیٹھ جائیں تو باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اذان سننے پر اذان کے کلمات کو ویسے ہی دہرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے یعنی کہ جواب کے علاوہ دعا کا بھی اللہ کے نبی سے ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی۔ اذان جب مؤذن اذان کہے تو ویسا ہی کہو، پھر اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھے، درود بھی پڑھے۔ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، دعا بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ مشہور درود شریف کے علاوہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اتنی ہی دعا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. درود اور اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اذان کے بعد درود اور یہ دعا پڑھنے کی فضیلت ہے اور بہت بھاری فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے، جواب دینے اور پھر یہ دعا پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا. چونکہ اس میں وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذکر ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، پھر آپ کو سفارش کا موقع ملے گا، تو اللہ کے نبی کی سفارش کا وہ مسلمان حقدار بنے گا جو مسلمان اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر یہ دعا بھی پڑھے. تو اس لیے دعا کے اہتمام ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں ایک اور بدعت لوگ جو کرتے ہیں، دعاؤں کے اندر خاص کر کے دعاؤں کے اندر لوگ نئی نئی دعائیں نکالتے ہیں، نئی نئی الفاظ ایڈ کرتے ہیں. جیسے یہی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ. اتنا ہی ہے. والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ بڑھاتے ہیں. تو یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. دعا ختم ہے. بعض یعنی لوگ دعا کرتے ہیں یا بعض دعاؤں کی کتابوں میں یہ الفاظ ہے وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. تو ایسی باتیں یا دعاؤں کے اندر ایسے اضافے لوگوں نے نقل کیے ہیں، اور آج کل جو ہے جو دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں سب ایسی ہیں. تقریباً جو دعائیں یعنی مسنون جو دعائیں ہیں، وہ مسنون دعاؤں کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. مسنون دعاؤں کے اندر جو کہ ضروری نہیں ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اتنی دعا ہے. وہ دعا کے اندر بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. نہیں، بہت ساری دعا، خاص کر کے بعض مرتبہ سفروں کے اندر ان کے پیچھے جو دعائیں سنتے ہیں تو وہ دعاؤں کے اندر ایسے اضافے کہ جو ثابت ہی نہیں. بھئی آسان سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا آپ کو جس موقع پہ سنائی ہے وہ دعا پڑھیں. وہ دعاؤں کے اندر بیچ میں، شروع میں، آخر میں ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ ایک دو دعائیں نہیں، کتنی دعائیں ہیں معلوم، کہ جہاں لوگ خواہ کے اضافے کر دیے، بڑھا دیے ہیں دعاؤں کے اندر. اب حیرت کیا ہے معلوم، جو آدمی اصلی دعا پڑھتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ غلط دعا پڑھ رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بیچ میں چھوڑ ڈالیں تمہیں میرے کو. تو بیچ میں ہمیں نہیں چھوڑیں، بیچ میں بڑھائیں کون ہے؟ تو بڑھانے والے جو اضافے کرے ہیں لوگ اسے اصل کا درجہ دے دیے ہیں، اور جو صحیح دعا پڑھے بولتے ہیں کہ نہیں چھوڑ ڈالیں، بیچ میں لاسٹ کا پڑھے نہیں، شروع میں چھوڑ ڈالیں. تو یہ ایک دو دعائیں ہوتے تو وہ آپ کو دعائیں سناتا میں. کئی دعائیں، کتنی ساری دعاؤں کے اندر ایسی ملاوٹیں کر دیے ہیں کہ اصلی اور نقلی میں فرق نہیں رہ جاتا ہے. تو ہمیں ہر دعا کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں. کوئی بھی دعاؤں کی کتاب ہو تو آپ مسنون جو دعاؤں کی کتاب ہے یا قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت شدہ لکھی گئی ہیں، جیسے حصن المسلم ہے، تو آپ یہ کتاب لیں. یہ کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں وہ مسنون دعائیں ہیں، صحیح احادیث کے ذریعے سے ثابت ہیں بکثرت. تو وہ دعائیں آپ سیکھیں، وہ دعائیں پڑھیں. یہ چھوڑ کر کے یہ نئے جو بک ڈپو والے چھاپتے ہیں، دیکھو ہاں لوکل کے، خاص کر کے قرآن کے ترجمے کے بارے میں، عربی کتابوں کے بارے میں، عربی دعاؤں کے بارے میں، یہ لوکل کے چھاپنے والے سستے کتابوں سے بچو. اس میں دعاؤں کے یہاں والے ہم دیکھے، میرے کو تو نام بھی آتے ہیں، بعض لوگ یہاں کے لوگ خود یہاں کے ذرا عالمہ جو ہے مل کے چھاپ دیے ہیں. اب کیا بولے تو سلام بک ڈپو ختم. اب اس پر سب ایسی کتابیں، ایسی دعائیں جس کا سنت سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، اور ایسی بدعتوں کی دعا. بدعت مطلب ہے جو دعائیں بھائی آپ بتائیں، جو دعا اللہ کے جو درود اللہ کے نبی ہم کو سکھائے وہ بہتر ہے یا عالم کی بہتر ہے؟ اس میں کسی کا شک نہیں کہ جو درود اللہ کے نبی سکھائے ہیں وہ بہتر ہے. مشہور درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود، پھر اس کے بعد بھی درود ہے.
یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی درود ہو سکتا ہے؟ آپ جا کے دیکھ لو. ابھی 2 دن پہلے میں ایک دعا سنا، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، امام صاحب، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا، چومنا پیار. کیا ہے؟ کہاں سے بتایا آپ کو؟ مولانا محمد مبارک، کہاں سے اتنا سب نکالنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی سیدھی سی بات، اگر آپ مختصر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے، مختصر درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پڑھیں آپ، یہ نہ چھوڑ کو یہ حبیبینا دوستانہ، کون کہاں سے لا رہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی کہ جہاں جو درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین درود سکھایا اس کو چھوڑ دیے ہیں اور سب شفینا حبیبینا مولانا کے پیچھے پڑے ہیں. تو ضرورت نہیں اس کی، یہ سب خواہ کے اضافے ہیں. میں ایسی کئی کتابیں جو لوگ دیکھتے ہیں، لاتے ہیں، بتاتے ہیں، کیا بولے تو دعا سیکھے، کیا بولے تو یہاں کے لوکل کی پرنٹنگ، سستی چھاپنگ. اب اس میں ایسی کتنی ایک نہیں کتنی دعائیں فضیلتوں کے بارے میں، اور الگ الگ موقعوں پہ پڑھنے کے واسطے بھی، وہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ پڑھنے، 70 بار 80 بار 100 بار 1000 بار سب ڈال دیے ہیں چھان کے. تو ایسی کتابوں سے بچو جو ثابت شدہ دعائیں ہیں. سنن مسلم ہے، دعاؤں کی بہترین کتاب ہے، چھوٹی سی اتنی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، پیکٹ سے اس کی ہمارے پاس بھی ہے، کئی ہیں انشاءاللہ، جس کو ضرورت ہو بولے. چھوٹی مختصر سی آسان، جس میں سنت کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، تو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس سنت کو لازم پکڑیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کریں. دعاؤں کے اندر ایکسٹرا ایڈ کرنے سے، اضافے لگانے سے، اس میں ملاوٹ سے جو ہے بچیں. آپ کو بچو بول کے میں کیسا بولتا ہوں؟ بچو بول کے ان کو بولنا ہے، تو آپ تو آمین بولنے والے ہیں نہیں، پیچھے آمین بولنے والے ہیں، تو نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دعائیں جو بھی ہم سیکھتے ہیں، تو وہ دعاؤں سیکھتے ہوئے بھی آپ کوئی بھی دعا سیکھیں تو سنت سے، حدیث سے جو دعائیں ثابت ہے اس کا اہتمام کریں گے تو بہت بہتر رہے گا. سنت پر ثواب کا بھی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا. سنت سے ہٹ کے جو دعائیں پڑھ رہے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام ہو. بہرحال اذان کے بعد کی جو دعا ہے تو وہ دعا کے سلسلے میں اتنی باتیں ہیں. اذان کے بعد کی دعا نہیں، اتنی ساری دعاؤں کے اندر اتنی ساری ملاوٹیں ہیں. تو اذان کی دعا کے بعد وہ ملاوٹ کرتے، تو اس لیے اتنا الفاظ میں ذکر کر دیا کہ جو الفاظ زیادہ کرتے ہیں، الدرجۃ الرفیعہ یا انک لا تخلف المیعاد، ایسی سارے اضافات کو نکال دیجئے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا ٹھیک ہے. اذان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ایک اذان کی ایک بہترین سنت کیا ہے کہ اذان دینے کے لیے بلند آواز کا ہونا ضروری ہے. بلند آواز، جس کی آواز اونچی ہو. وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان جو اللہ کے نبی دینے کا حکم دیتے ہوئے جو وجہ بتائے وہ یہی کہ ان کی آواز بلند ہے. تو بلند کیوں؟ تاکہ آواز دور تک جائے، دور تک پہنچے. اگر ہلکی دھیمی آواز میں دیں گے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا. آج کل چونکہ مائک ہیں تو اس لیے اذان تب بھی آپ بلند آواز والے کو ہی دیں، بلند آواز سے ہی دیں تاکہ آواز بلند ہو اور اذان کی آواز بھی دور تک جائے. اذان کی جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اذان دیتے وقت کان کے اندر انگلیاں رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے اذان دیتے ہوئے کانوں کے اندر انگلیاں رکھا کرتے تھے. تو مشروع ہے، مستحب ہے. اگر کوئی رکھے نہ یا پھر ایک کان میں رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ انگلیاں رکھنے کی وجہ سے انسان بلند آواز سے دے گا. اگر نارمل دے گا تو انسان یہ سوچے گا کہ میری آواز بلند ہے، اگر کان بند کرے گا تو اور بلند آواز سے دے گا. تو یہ حکمت ہے ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں ہیں تو بغیر اس کی دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اذان کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ منہ کا جو دائیں بائیں پھرنا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ایسا کیا کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر جو ہے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں کیا کرتے تھے.
یہ مشروع ہے، مستحب عمل ہے۔ یہاں ایک حکمت یہاں بھی کہ مائک ایسا ہے کہ آپ اذان دے رہے ہیں، دائیں بائیں پھرنے کی وجہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر فرق نہیں پڑ رہا ہے تو آپ دائیں بائیں پھریں۔ بعض مؤذن کیا کرتے ہیں معلوم، حی اتنا سننے آتا ہے، باقی علی الصلاۃ پورا ادھر سے، تو اذان کی آواز آپ دیکھیں درمیان میں کٹ ہوتی ہے۔ تو اذان کا مقصد ہی کیا ہے؟ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچنا ہے۔ تو پلٹنے کا اتنا مطلب نہیں، پلٹنے کا اتنا مطلب نکال دیں پلٹ جاؤ پورا، ایسا نہیں ہے۔ بس چہرے کا تھوڑا سا رخ ہے، وہ بھی آپ کی آواز پہ اثر نہ پڑے۔ ایسا نہیں کہ آپ پورا پھر گئے تو مائک میں آواز کہاں سے آئے گی؟ مائک میں آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو مشروع جو مستحب عمل ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے اذان لوگوں تک پہنچنے میں، اذان کی آواز میں فرق پڑ رہا ہے تو پھر اس کا اہتمام جو ہے، اصل جو مقصد ہے اذان کا کہ اذان لوگوں تک پہنچنا، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ وہی ہیں جسے اذان دے رہے ہیں۔ سنت سے بات ثابت ہے کہ فجر کی اذان میں یہ کلمات زیادہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ صرف اتنا ہی، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا سکھایا ہے، اور وہ بھی صرف فجر میں، باقی کے نمازوں میں نہیں ہے، باقی کسی اور پہ موقع پر بھی نہیں ہے، صرف اس موقع پر، ٹھیک ہے۔ اذان کے سلسلے میں بعض بدعتیں جو ہم دیکھتے ہیں، ایک بدعت یہ کہ اذان ختم ہونے کے بعد آپ کو جو دعا پڑھنا ہے آپ اپنی دعا پڑھ لیں۔ مائک میں بلند آواز سے دعا پڑھنے کا نہیں ہے، بلند آواز سے تو لوگ جو ہے بعض علاقوں کے اندر جو ہے اذان ہونے کے بعد باقاعدہ درود صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو بلند آواز سے نہیں ہے، جو جہاں بلند آواز سے جو دینا ہے وہ صرف اذان ہے، باقی جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا آپ اپنے حساب سے پڑھیں گے، درود پڑھنا ہے آپ پڑھیں گے، آپ کو مائک میں سنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے جو کلمات اور جتنا ثابت ہے بلند آواز سے اتنا ہی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا پہلے ہو بعد میں ہو بلند آواز سے نہیں ہے۔ اذان کے سلسلے میں ایک اور بات ہمیں جو ملتی ہے کہ کبھی موقع ایسے ہوتے اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ سخت طوفان یا بارش کی وجہ سے لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی رحالکم کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ۔ تو بعض مرتبہ سخت طوفان کے موقع پر یا سخت بارش کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، ایسے سخت موقعوں پر تو، یا پھر اذان یعنی لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے حی علی الصلاۃ کہتے ہیں۔ ایسے مجبوری یا ایسے سخت موقعوں پر جو ہے ان کلمات کی جگہ پر یہ کلمات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، تو ویسے سخت موقعوں پر ایسے کلمات وہ کلمات جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا اتنے کلمات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے سلسلے میں ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، اور ویسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اذان نئی بدعتوں کو ایجاد نہیں کرنا ہے، جیسے اذان دینا ہے تو ایک انسان ہی اذان دے گا، اس کے بجائے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا ریکارڈ یا ٹیپ ریکارڈ یا ریکارڈنگ موبائل میں آن کر دیا، آپ مکے کی اذان لگا دیا مائک کے پاس، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اذان ایک مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، ایک عبادت ہے، وہ جس کے لیے ایک مؤذن ہوگا، ایک انسان ہی اذان دے گا۔ اذان کے کلمات انسان دینے کے بجائے ریکارڈ کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا موبائل کی ریکارڈنگ کے ذریعے سے اس طریقے سے کرنا، یہ لوگوں کے اندر بدعتوں کو لانے کا ذریعہ بنے گا، تو اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سنت یہ رہی کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ ہوتا تھا، یعنی کہ گیپ ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہونے کے اوقات بھی بتایا گیا۔
تو اس سے سنت سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں گیپ وقت ہونا چاہیے. ہر نماز میں ہم دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. بعض مسجدوں کے اندر یہ جو مغرب میں اذان کے فوراً بعد اقامت ہوتی ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے. اور یہ خود یعنی آپ خود دیکھ لیں، بقیہ 4 اذان کے بعد اقامت ہر نماز میں ہوتی ہے تو مغرب میں کیوں نہیں ہے؟ مغرب کے بارے میں آپ کو ایسی کون سی نئی حدیث مل گئی کہ آپ وقت نہیں دے رہے ہیں؟ نہ آپ نماز 2 رکعت پڑھنے کا وقت دے رہے ہیں، نہ دعا کرنے کا وقت دے رہے ہیں. یہ 2 کام کے لیے تو وقت دینا یہ حدیث سے ثابت ہے. 2 رکعت پڑھنے کا وقت کم سے کم، یا پھر دعا کرنے کے لیے وقت، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے. یا پھر ایک اور روایت کے حساب سے اذان اور اقامت کے بیچ میں وقفہ ایسا ہو کہ کم سے کم جو آدمی ضرورت والا ہے تو اس کی ضرورت سے فارغ ہو جائے. تو یہ وقفہ 4 نمازوں میں دیتے ہیں تو یہ مغرب کے نماز میں اڑا دیے کیوں ہیں؟ ایسی کون سی نئی حدیث ہے کہ یہاں اڑانے کی آپ کو دلیل مل گئی؟ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ سنت کو فالو کریں بجائے اس کے کہ آپ مسلک کے بارے میں، فقہ کے بارے میں گھس کر کے ادھر ادھر توڑ مروڑ کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے سنت سے جسے ثابت ہے اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ، تو اسی وقفے کو برقرار رکھنا چاہیے. اور جیسے وقت دوسرے نمازوں میں ہم دیتے ہیں اور اذان اور اقامت کے درمیان، ویسا ہی مغرب کے موقع پر بھی دینا چاہیے اور سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سوال، اذان دینے کے لیے وضو ضروری ہے کیا؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور اس کے دلائل ہیں. اذان کے سلسلے میں کوئی ایسی واضح روایت نہیں ہے کہ اذان کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے. ایسی واضح روایت نہیں، چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے تو اس لیے وضو کا خیال رکھنا چاہیے، وضو کر کے اذان دینا چاہیے. اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں آئے، مؤذن نہیں ہے، آپ کو ہی اذان دینا ہے اور وقت ہو گیا ہے، آپ وضو کر کے جائیں گے تو اور تاخیر ہوگی، تو ایسے موقع پر آپ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ایک سن لیا میں. تو یہ جو آپ جو سوال پوچھے، جو سوالات جو ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوالات کے جواب میں میری رائے یا میرا مشورہ نہیں رہتا ہے. تقریباً جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا پھر اہل علم کی رائے میں، تو اسی سلسلے میں، جیسے یہ سوال اس میں بھی ہے تو میں اس کی ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. مطلب بات جو اس بارے میں ہے کہ اذان دینے کے لیے وضو ضروری ہے، تو جواب میں کیا ہے؟ ایسی کوئی صحیح دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس میں مؤذن کے لیے اس شرط کا ذکر ہو کہ وہ اذان دیتے وقت حدث اکبر یا حدث اصغر سے پاک ہو. اگرچہ بعض روایات میں اس کا ذکر تو ہے، لیکن اس مسئلے میں جو مرفوع روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو موقوف ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہیں کہ جن سے دلیل یا حجت قائم ہو سکے. تاہم اولا اور بہتر یہی ہے کہ انسان باوضو ہو کر ہی اذان کہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اذان کے وقت اذان کا جواب دینا ہے، بہتر ہے کہ آپ وقت دے لیں. اذان ہو تو میں اسی لیے شروع میں بول دیا کہ ایک اذان کا آپ جواب دے لیں، اس کے بعد آپ اپنی بات میں لگ جائیں. ہاں، تو صحیح موقع پر جو اذان ہو رہی ہے اس کا لحاظ رکھو آپ، اس کے بعد سنت پڑھ لو آپ، اگرچہ کہ وہ اذان آپ کے گھر تک نہیں پہنچے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح وقت پر اگر اذان ہو گئی تو ٹھیک ہے، باقی اذان ہونے کے بعد آپ سنت پڑھ رہے ہیں، اذان ہوتی جیسے آپ یہاں کے اذان سن لیے، آپ یہاں کے اذان سن لیے، آپ آ کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں فجر میں سنت 2 رکعت، تو آپ کی 2 رکعت سنت شروع ہونے سے لے کو ختم تک پورے اذان کی آوازاں آتے رہتے ہیں آپ کو، تو وہ ایسا نہیں. تو اس موقع پہ آپ کو جواب دینا نہیں، تو پہلی ایک اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد جو اذانیں ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں.
ہاں تو وہی تو وقت کا لحاظ کرو آپ، جو مسجد میں وقت ہو رہی ہے تو اس کو وقت پہ آپ سنت پڑھ لے سکتے ہیں، اگرچہ کہ بعد میں دوسری جگہ ہو رہی ہے تو۔ نہیں، رضیت باللہ ربا، نہیں نہیں ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر ملتا ہے وہ اس کا ہے۔ جی ہاں، اذان کے فوراً بعد دہرا سکتے ہیں آپ، اگر اذان کے کلمات مؤذن جیسا جیسا بولتا ہے آپ کو ویسا ہی بولنا ہے، اگر آپ نہیں بولے یا بھول گئے تو پھر آپ اذان کی فوری بعد ہی جب آپ پورا دوہرا لے کے آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود اور دعا کا بھی اہتمام۔ ہاں، اقامت کے ٹائم میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولے، نہیں نہیں، چہرہ جو دائیں اور بائیں طرف کرنا ہے وہ صرف اذان میں ہے، اقامت دیتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف منہ کرنے کا نہیں ہے۔ اور کوئی ضروری سوال؟ چلیں، اور بعض مسائل ہیں اذان کے سلسلے میں ہی۔ اذان اور اقامت جو ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، نماز کے وقت کے اعلان کے لیے ہے۔ اگر چند افراد سفر میں جا رہے ہیں اور کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس موقع پر بھی اذان کا اہتمام کرنا بہتر ہے، جیسے 3-4 لوگ، یا بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کے ایک روایت میں تو اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں نکل جاتا ہے اور اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو تو اذان دیتا ہے اور وہ خود سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سے ابھی عشاء کے درس میں بھی، کل عشاء کے درس میں حدیث آئی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا بھی ہے اور وہ اس طریقے سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باقی رہا کہ اگر کوئی دیے بغیر صرف فرض پڑھ لیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی نماز پوری مکمل ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اقامت کے بعد بات کرنے کا۔ اقامت ہو جانے کے بعد بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اقامت ہونے کے بعد لوگوں کو صف سیدھی کرنے کے لیے بولنا ہے، اور بولنے کے لیے بات چیت کر سکتا ہے، یا کچھ درمیان میں کچھ خلل ہو تو اس کے لیے کچھ وقت گیپ بھی دیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایک واقعہ پیش آیا، اقامت ہو گئی تو ایک آدمی آیا اور سیدھے مصلی پر پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو چونکہ باہر کا آدمی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پورے مسئلہ سمجھائے، بتائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر باندھے نماز شروع کرے۔ تو اذان، اقامت کے بعد جو تکبیر اللہ اکبر جماعت شروع ہونے کے درمیان میں جو ہے وقت، اگر کسی وجہ سے جیسے اقامت ہو گئی، پتہ چلا کہ مائک خراب ہو گیا تو جو وقت لگ رہا ہے تو اس میں کیا حرج نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اقامت ہونے کے بعد اللہ اکبر بولنا ہی ہے، بیچ میں کچھ گیپ ہو گیا تو لوگ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں، تو سب بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا آپ وقت دے لے سکتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا کچھ مسئلہ ہوا تو اقامت کے بعد وقت دیا جا سکتا ہے۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں، دلیل کے طور پر میں نے بس ایک روایت ذکر کی کہ اقامت کے بعد اگر وقت دیا گیا درمیان میں کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کیا ہے، اذان دینے والا ہی اقامت دینا ہے کیا، یا کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے کیا؟ اذان کوئی دیے، کوئی دوسرا اقامت دیا، تو جو اسلام کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے اور اس کی جو ترتیب ہے، مسجد کے جو آداب، اذان کے اقامت کے جو آداب ہیں، اور ٹوٹل طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ جو اذان کہنے والا ہے وہی اقامت بھی کہے، جیسے مؤذن ہے تو وہی اقامت بھی کہیں، یہی بہتر ہے، اور سسٹم ایک نظام رہتا ہے۔ باقی رہا اگر کسی وجہ سے کوئی اور دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جیسے مؤذن صاحب ہیں، اذان دیے، کچھ کام میں پڑ گئے ہیں، یا پھر کچھ سوئچ وغیرہ ڈالنے کے لیے نکل گئے ہیں، یا ان کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے گئے ہیں، تو کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اذان ایک دے، اقامت دوسرا دے تو اس سے کوئی کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن سسٹم اور طور طریقے کو باقی رکھنے کے لیے وہی بہتر ہے کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی کہے۔ اگر باقی رہا کہ اگر مؤذن ہے تب بھی دینا پڑ رہا ہے تو آپ مؤذن سے اجازت لے لیں گے،
سمجھ رہے ہیں؟ اذان مؤذن صاحب دیے ہیں اور اقامت دینے کے لیے وہ درمیان میں کھڑے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے شروع ہو گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کے سلسلے میں وہی ہے کہ اذان کے لیے ہمارے پاس تو کیا ہے، پورے مؤذن مقرر ہوتے ہیں، تو اس لیے اذان وہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دینا ہے تو مؤذن سے اجازت، یعنی کہ بولنا کم سے کم بہتر ہے۔ اور اقامت کے سلسلے میں ویسے کہ سسٹم بگڑے نہیں کہ اذان دے کے آگے اور مؤذن صاحب اقامت دینے کے لیے کھڑے ہیں تو کوئی دوسرا دے دیا اچانک سے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو سسٹم اور ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو اسی حساب سے فالو ہونا بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی ضرور سوال بول سکتا ہے؟ بالکل، سنگل آدمی ہی اقامت، اذان، اقامت، جماعت بھی وہی کرا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہوا بھی اس سے پہلے یہاں پر اذان دے دیا میں، اب اقامت دینا ہے تو اقامت کے لیے وہ آدمی تھے جن کو نہیں آتے تھے کچھ بھی کلمات، اقامت بولنا نہیں آتا تھا، تو اقامت دے کے پڑھا ہے تو ہوتا ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اقامت، اذان، اقامت، جماعت بھی ایک ہی آدمی، دو ایک نہیں، کم سے کم یعنی اقامت اور اذان ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے والوں میں کسی کو نہیں آ رہا ہے تو امام خود بھی بول سکتا ہے، امام خود بھی اقامت بول کے جو ہے نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اقامت کیا ہے، اذان دینے کے بعد جو لوگ مسجد میں آئے ہیں تو ان کو جماعت ہوا ہے، جماعت کا وقت ہوا ہے، جماعت کا ٹائم ہوا ہے، اس کے اطلاع کے لیے اقامت ہے۔ باقی کوئی آدمی الگ سے آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نماز پڑھ لے گا وہ، تو پھر الگ سے آگے آ کے شروع ہو گیا زور زور سے اقامت، تو اس کی وجہ سے تو اور نماز میں مخلل ہوگا۔ تو سرن کہہ سکتا ہے، سرن کہہ سکتا ہے، سرن کہہ سکتا ہے، اگر کہہ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نہیں کہے بغیر بھی کوئی آدمی الگ سے نماز پڑھ، جماعت ہو گئی، الگ سے آ کے نماز پڑھ لیا بغیر اقامت کے، آ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر باندھ دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ چیز یاد رکھنا ہے کہ اقامت جو ہے لوگوں کو جماعت کا وقت ہو گیا ہے اطلاع کے لیے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی باہر ہے تو ان کو جماعت کا وقت ہوا ہے اس کی اطلاع کے لیے ہے۔ کوئی آدمی الگ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت دینا ضروری نہیں ہے، ضروری واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک سوال ہے۔ اذان کے کلمات جیسے دہراتے ہیں تو ویسے ہی اقامت کے کلمات بھی دہرانا چاہیے۔ اقامت وہ دیتے ہیں تو ہم بھی، یعنی مؤذن صاحب بول رہے ہیں تو ہمیں باتیں کرتے ہوئے ٹھہرنا ہے، خاموش ٹھہرے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرانا چاہیے۔ وہی کوئی دعا نہیں ہے، اس کے بعد بعض لوگ اقامہ اللہ و ادامہ ایسے بعض نئے الفاظ بولتے ہیں، ضرورت نہیں، بس آپ کو اتنے کلمات دہرائیں آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور کوئی ضروری سوال؟ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو کے دینا ضروری ہے؟ بیٹھنا ہے تو اذان دینے کے لیے کھڑے ہو کر دینا اذان کے آداب میں سے ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے دینا بھی اذان کے آداب میں سے ہے۔ کسی وجہ سے یا بلندی کی وجہ سے لوگوں تک صحیح درجے میں پہنچانے کے لیے اگر آدمی تھوڑا اپنا رخ ادھر ادھر کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آداب تو یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بیٹھ کے دیا تو کوئی اس وقت کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب اذان دے رہے تھے، گھٹنے میں درد ہوا تو آدھی اذان بیٹھ کے دیے یا کرسی ڈال لے کے دیے تو غلط کیا بھی نہیں ہوگا، تو آدھی اذان آپ نہیں قبول ہوئی بلکہ پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مؤذن اذان وقت ہونے پر، ہمارے پاس کیا ہے، وقت ہونے پر اذان دیتے ہیں۔ اگر وقت ہونے پر مؤذن نہیں ہے تو تب باہر سے کوئی آدمی آ کے اذان مسجد میں آئے، دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، 1 بج گیا ہے، اذان نہیں دیے ہیں، تو آپ آ کے اذان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن صاحب آ کے اذان دینے کی ضرورت نہیں پھر انہوں آنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ بعض جگہ ایک جگہ ایک مسئلہ ہوا ہے، کوئی بچہ جا کے اذان دے دیا، مؤذن صاحب نہیں آئے تھے تو اذان دے دیا بچہ جا کے، تو مؤذن صاحب آ کے بچے کو مار کے پھر سے جا کے اذان دیے ہیں، بولے کہ تم کیسے اذان دے دیے بول کے۔ تو ایسا نہیں ہے، اذان مؤذن کے دینا ہے، مقرر ہے، اگر وہ نہیں آ سکے یا وقت ہو گیا پھر بھی نہیں آئے ہیں تو کوئی دوسرا بھی جو ہے اذان دے سکتا ہے،
اور اس کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مؤذن اذان دے گا تو یہ قبول ہوگی، دوسرا آدمی دے گا تو قبول نہیں ہوگی. اذان اصل میں کیا ہے، مؤذن کا یہ آج یہ سارے انتظامات کے لیے الگ سے آدمی رکھ رہے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی اذان کے وقت ہو تو لوگوں میں ہی، جماعت کے افراد میں سے کوئی آئے اذان دے دے. ایک یعنی کہ ایک الگ سے آدمی کا رکھنا ہی اور اس کو پھر ایک پیشہ دینا ہی ضروری نہیں ہے، چونکہ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے مؤذن رکھتے ہیں. اگر اس کے بجائے کوئی آ کے الگ سے اپنی طرف سے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اجرت کے الگ سے دے رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے. ہو گیا چچا؟ تمہارا ہو گیا بولے تو میں بولتا ہوں. تھوڑا وقت دے لو، آواز سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا وقت دے لو. میں جب پوچھو بولتا ہوں نا، آپ پورا کھل کے بات کر سکتے. جب انہوں پریشان ہے، تمہیں جواب دے رہی شاید ان کا بول کے. تو عورتیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا اقامت دینا چاہیے؟ اگر عورتیں ہی ہیں تو اس موقع پر عورتوں میں سے کوئی اقامت دے گا اور عورتیں ہی جماعت کرائے گی. اگر مرد اور عورت ہیں تو مرد ہی، جیسے ہمارے پاس ہے مسجد کے اندر مرد اور عورت ہے تو صرف وہاں مرد ہی اقامت دے گا، اذان بھی مرد ہی دے گا. عورت کے لیے اذان نہیں ہے. جہاں اختلاط ہے، سب مل کے ہیں، وہاں نہیں ہے. باقی کوئی ایسا مدرسہ ہے جو الگ ہے اور وہاں کے لیے دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. اقامت بھی جو ہے وہی عورتیں الگ جماعت بنا کے الگ سے پڑھ رہی ہیں، وہاں کوئی مرد نہیں ہے اور مرد کی امامت کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کو ہی امامت ہے، عورتوں کی ہی جماعت ہے تو عورت دے سکتی ہے. اور اس کے لیے طریقہ وہی الگ ہے، عورت درمیان کے صف میں ہی کھڑی ہوگی. ہاں، مؤذن کی فضیلت کے بارے میں سوال ہے. اذان دینے کی فضیلت ہے. اذان کی آواز جتنی دور تک جائے گی تو اس کے بارے میں گواہی کی بات بھی ثابت ہے. تو باقی یعنی جو حدیثیں اذان کی فضیلت میں ہے، آپ وہ فضیلتوں کا اعتبار رکھو جو فضیلتیں ثابت ہے. جیسے یہی فضیلت ہے کہ اذان جو بلند آواز سے دینا اذان، وہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اذان کی آواز جتنی دور تک جائے گی، جو بھی درخت، شجر، جو بھی آواز آپ کی آواز سنیں گے کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں یعنی مؤذن کے حق میں گواہی دیتے ہیں. یہ بات ثابت ہے تو آپ یہ فضیلت ثابت رکھو. باقی کیا بولے، کیا کہ سالہ بولے. ہاں، تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. سوال ہے کہ 14 سال یا 25 سال، بہرحال اتنے سال تک اذان دیے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، جنت جاتی ہے، وہ لوگ ایسا کہتے بھیگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اذان کے بارے میں بھی جو باتیں ثابت ہیں، جو فضیلتیں ثابت ہیں، وہ فضیلتیں الحمدللہ بہت بڑھ کے ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں الگ سے روایتیں لانے کی ضرورت نہیں. تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ اتنے سال دیے تو وہ مؤذن جنت میں آتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. باقی اذان آدمی ایک مرتبہ بھی دے تو اس سے جو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ گواہی ہوگی. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے من گھڑت باتیں بولنا ضروری نہیں ہے. جی تو وہی مسجد کی خدمت کرنے کے لیے، مسجد کی خدمت کرنے والے کی فضیلت میں بہت ساری روایتیں، باتیں ثابت ہیں. آدمی اگر مسجد کے اندر ایک تنکا، ایک کاڑی بھی اٹھا کے باہر ڈالتا ہے، کچھ گندگی ہے، تھوک ہے، اس کو بھی مٹا دیتا ہے تو اس پہ بھی فضیلت ہے، ثواب ہے. لیکن اگر کوئی پیشہ یعنی کہ مستقل اس میں ہے سالوں سال تو اس کے لیے کوئی فضیلت، تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی کہ بولنا کیا ہے، مسجد میں آپ چھوٹی بھی کوئی خدمت کرو، چھوٹا بھی کام کرو تو اس پر اجر ہے، انشاءاللہ ضرور ہے. لیکن اس کو بتانے کے لیے اتنے سال کرنے پہ ایسا کئی بات ہے کیا؟ تو ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث علم میں نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اذان غلط دے ڈالے تو ہاں یہ بھی ہے. اذان غلط دے ڈالے تو پہلا کام مارنا نہیں اذان دیتے اس آدمی کو. دوسرا کام کیا ہے، جیسے کوئی آدمی اذان غلط دے رہا ہے تو آپ پیچھے ٹھہر کے بول سکتے ہیں آپ اسے. یا کوئی بھول گیا تو جیسے عام طور پہ فجر میں ہوتا ہے، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم ذرا لوگ بھول جاتی ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ الصلاۃ خیر من النوم بول سکتے ہیں. لوگ بولتے نہیں، اشارے کرتے، آوازاں لگاتے، ہٹاؤ رہے اسے بولتے. تو وہ بھی میک میں سنا. تو ہمیں بولنا، ان کو اڑلانا نہیں ہے. آپ اگر کوئی ایسی غلطی ہے
کہ جو نہیں چھوٹنا ہے. اگر آدمی کوئی جیسے بچے ہیں، اگر کوئی بول رہے ہیں حی علی الصلاۃ چھوڑ ڈالے، ڈائریکٹ حی علی الفلاح بول رہے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں. تو وہ بول کے پھر وہ ریپیٹ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اذان کے درمیان میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اتنی غلطی کو ہم بازو میں ٹھہر کے یا ان کے قریب میں جا کے بول سکتے ہیں. دور سے چیخنا چلانا یا اس کو ہٹا رہے مار کے بھگاؤ تو نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، چلے بات ختم کریں یہیں تک. اذان نہیں دیے، لوگ مسجد میں آ گئے بولے تو لوگ مسجد میں کب آتے کہ جب اذان دو. وقتوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جیسے اب عشاء کی اذان 8 بجے ہے، 8:15 کو جماعت ہے، کبھی موذن نہیں رہے یا لوگ کوئی اذان نہیں دیے، آپ لیٹ سے آئے، جماعت سمجھو کہ جماعت کے ٹائم پہ چاپ آئے 8:15 کے ٹائم پہ، تو 8:15 کو اذان دے دو، ایک تھوڑا وقت 5 منٹ کا وقفہ دے لو، پھر نماز پڑھ لو آپ. ویسے کیا دیکھو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ مطلب ہم ٹائمنگ مسجد کے حساب سے ہم سہولت رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ وقت ہو گیا تو آپ اس میں نہیں دے سکتے، بلکہ ویسا ہاں اتنی بات ہے کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے آپ مائک میں دیں گے، پھر وقت دیں گے، پھر فجر میں ہے جیسا وقت کم رہتا ہے تو وہ ٹائم پہ اگر الگ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی الگ دے رہے ہیں تو باقی مائک میں ہی دینا ہے. تو بھائی آپ اگر الگ سے دیے تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اذان کا وقت ہوا ہے؟ گھر میں عورتیں پڑھتے ہیں، انہوں بولے تھے کہ مسجد میں آج نماز نہیں ہوئی ہے، اذان سننے نہیں تو اس لیے کیا ہے دے لیں آپ، بہتر ہے. ٹھیک ہے، آئندہ اتوار انشاءاللہ اذان دیتے وقت سیدھے ہاتھ طرف دینا ہے. مطلب چونکہ وہ اچھا کام ہے تو اس وجہ سے سیدھے ہاتھ طرف دیتے ہیں. اذان کی آواز پہلے کیا ہے مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی، نہ مائک نہیں ہوتے تھے، تو عمارتوں پہ گھروں پہ چڑھ گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود بھی گھروں پہ چڑھ گئے تھے، تو وہ اصل بلندی پہ چڑھ گئے تھے. آج کیا ہے مطلب مائک سسٹم ہے، چونکہ دائیں طرف بلکہ دائیں طرف سیدھے ہاتھ طرف سے اچھا کام کرنا بلکہ سیدھے ہاتھ طرف رکھیں. کوئی سیدھے ہاتھ طرف یا بیچ میں آیا اوپر یا کھڑ دیا تو غلط نہیں ہے. اس میں مقصد ہے لوگوں تک پہنچنا. اسپیکر ہی دینا واجب نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر اسپیکر نہیں ہے یا اذان دیتے وقت مائک خراب ہو گیا بولے تو مائک آنے تک اذان ٹھہرانا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسپیکر میں ہی دینا، دے تو ہی اذان ہوگی بلکہ نہیں ہے. اسپیکر کی سہولت ہے تو اذان دو آپ، اسپیکر کی سہولت نہیں ہے تب بھی اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ لوگوں تک بلند آواز سے پہنچانے کے لیے وہ ذریعہ ہے. اگر وہ ذریعہ نہیں ہے یا کبھی خراب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اذان دے رہے درمیان میں خراب ہو گیا تو آپ باقی کا نارمل ایسے ہی دے سکتے، اذان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چائے بھی آ گئی ہے، میٹھا بھی آ گیا ہے. چلیں انشاءاللہ دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.